بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مصعب عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دیکھیں، آج جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، یہاں الزام تراشی، نفرت اور بغض ہر حد تک انسانیت میں اس قدر پھیل چکا ہے کہ ہمارے اپنے بھائی اور اپنے دوست جو ہے ایک کلمہ پڑھنے والے، وہ ایک دوسرے پر اتنے گھناؤنے الزام لگا رہے ہیں کہ اس کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ جب آپ کسی ایمان والے پر کفر کا الزام لگاتے ہیں تو اگر وہ اگلا بندہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ضرور ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کوئی الزام ہمارے ایک بڑے قریبی دوست اور صحافی بھائی اسامہ زاہد صاحب پہ لگا، اور ٹویٹر پر آج کچھ پوسٹیں دیکھنے میں ملی اور ان پوسٹوں کو دیکھ کر دلی طور پہ دکھ پہنچا۔ میں نے ذاتی طور پہ رابطہ کیا اسامہ بھائی سے اور باقاعدہ طور پہ ان کا ٹائم بھی لیا، اور میں نے کوشش کی کہ یہ ہمارے چینل پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور مجھے بڑا شدید دکھ ہوا کہ وہ ہمارے ساتھی جو ختم نبوت کے کاز کے لیے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کام کرتے ہیں، اور خاص طور پہ صرف کسی ایک جگہ پہ نہیں، ختم نبوت کانفرنس جو لاہور میں ریسنٹلی ہوئی تھی اس میں باقاعدہ طور پہ ان کے نام کے ساتھ ٹیگ لگا کہ یہ جی ختم نبوت کے مجاہد ہیں، اور تحریک لبیک کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ ان کو سٹیج پہ بلایا جاتا ہے اور ہمیشہ یہ ساتھ ٹیگ لگایا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے ختم نبوت کے کاز کے لیے کام کرنے والا ہے۔ ایک ایسے شخص پر قادیانیوں کی طرف سے الزام لگایا گیا، یا جو بھی لابی اس کے پیچھے کام کر رہی ہے جنہوں نے کہا کہ جی اسامہ زاہد جو ہے وہ قادیانی ہے، وہ انتہائی شرمناک حرکت ہے۔ سب سے پہلے اسامہ بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جی یہ الزام جو آپ پر لگا یہ کن کی طرف سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصعب بھائی بہت شکریہ۔ پہلے تو بڑا افسوس ہوا جب یہ دیکھا۔ میں نامینیشن بھی کر سکتا ہوں، لیکن پردہ رکھنا جو ہے وہ ہمارا فرض بھی ہے، لیکن میں یہ صرف اتنا پیغام دینا چاہوں گا، اگر آپ یہ بات چھیڑ لی ہے کس کی طرف سے الزام لگا ہے، جن حضرات نے بھی لگایا، اس سے پہلے انہوں نے عیسائی کا ایک الزام لگایا، شاید آپ نے ٹویٹر پہ دیکھی تھی تصویر، ہمارے گلے میں سلیب کے نشان پہنائے گئے، اور شاہ صاحب ساتھ تھے، نعمان شاہ صاحب تھے، ابو محمد صاحب تھے۔ تو ہمیں، میں اور ابو محمد صاحب جو ہے نا، ان پہ الزام لگا تو ہم چلے ایک دنیا دار لوگ ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن نعمان شاہ سید گھرانے سے ہیں، تو ایک سید ذات جو ہے اس کے گلے میں سلیب ڈال کے اپنے بغض کا اظہار کرنا، اور پھر ان کے پیچھے لگ کے سر واٹس ایپ گروپ میں، پتہ ہے ان کا ایک مخصوص گروپ ہے، واٹس ایپ گروپ میں پوسٹ بھیجی جاتی ہے، کمنٹس بھیجے جاتے ہیں کہ آپ نے جناب یہ اسلامک آئی جو ان کا چینل ہے اس کے نیچے جا کے کرنے ہیں، اسامہ زاہد کے آفیشیل پہ جا کے کرنے ہیں، وہ سیم کمنٹس ہمیں ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، بنیادی طور پہ آپ اسامہ بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جھگڑا اس بنیاد پہ ہے جو آپ نے اسلامک آئی والا چینل شروع کیا اور آپ نے اس پہ کام شروع کیا ہے؟ بیسیکلی میں بتاتا ہوں یہ ہے کیا، بڑا میں ڈیپلی بتاؤں گا یہ اصل ماجرا کیا ہے۔ جی جی، ابو محمد صاحب اور نعمان شاہ صاحب میرے بڑے قریبی دوست ہیں، بھائیوں کی طرح، جیسے آپ ہمارے بھائی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ان سے گفتگو ہوئی، جب پہلی دفعہ ان سے بات چیت ہوئی، بڑے ڈیسنٹ اور پڑھے لکھے لوگ، ایسے لوگ معاشرے کا اور ایک سرمایہ ہوتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پڑھے لکھے لوگ فوراً سے آپ کا، نعمان شاہ صاحب یو کے کے وہاں پہ نیشنلٹی ہولڈر ہیں، تو وہاں پہ رہنے والے ہیں، مالی طور پہ انہیں کسی قسم کی تنگی نہیں ہے، معاشی طور پہ بھی۔ محمد صاحب بھی علمی شخصیت ہیں، وہ آرمیگڈون سے لے کے ورلڈ وار 3 اور امام مہدی کے اس ٹاپک پہ ان کی بڑی ڈیپلی گرفت ہے۔ تو اس ٹاپک کو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر کے بڑا مزہ آتا ہے، اس کو ہم بڑا ڈیپلی سنتے ہیں کیونکہ ہمارا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے موجودہ حالات کے تناظر میں، جو فلسطین کی معاملہ چل رہے ہیں اس میں یہ بڑی چیزیں اہم ہیں۔ تو ان کو سیکھنے کے لیے نا، میں نے کہا مجھے سیکھنے کا موقع مل جائے گا، اور آپ کا ایک پیغام جس آپ ایجنڈے پہ کام کر، ان کا ایجنڈا تھا ختم نبوت کے کاز پہ، اور مین چیز تھی ممبر و محراب سے سیاست ہونی چاہیے، کہ جو پیر، وہ پیر جو چندے کے نام پہ اپنے اپنے کاروبار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پورا سٹرکچر بنائے بیٹھے ہیں، لیکن وہ اس مخصوص اور مین چیز پر فوکس نہیں کرتے کہ آپ نے ممبر و محراب سے سیاست کی بات کرنی ہے، اور سیاست میں آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ کیا سیاست گناہ ہے؟ حضرت معاویہ نے سیاست نہیں کی، سیاستدان کہا جاتا ہے ان کو۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام سے یہ چیز جو ہے وہ ہم نے سیکھی ہے، اور اس چیز کو ہم نے انڈوز کیا۔ میری غلطی ہو سکتی ہے الفاظ میں، چونکہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، نہ میں کسی مدرسے سے پڑھا ہوں، دنیا دار لوگ ہیں، لیکن علماء کرام سے پاس بیٹھے۔ اچھا، جو یہ الزام لگا ہے اس کے پیچھے کیا مدعا کیا ہے؟ مطلب اگر صرف اور صرف اسلامک آئی چینل، اس کے پیچھے اسلامک آئی چینل وہ چاہتے کیا ہیں، کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی چینل بند کر دیا جائے، اسامہ زاہد کا جو ان سے رابطہ منقطع ہو جائے، جس ایجنڈے پہ کہا یہ پھیلے نہیں۔ یہ بات ان کا جو نعمان شاہ صاحب اور وہ سب بڑے محنتی لوگ ہیں، بڑا کام کرنے والے ہیں، ٹویٹر سپیسز کرتے ہیں،
لوگوں کو انگیج کرتے ہیں, جو ان کا نیریٹو ہے ختم نبوت کا, ممبر و محراب سے سیاست کا, اس پر انگیج کرتے ہیں. اور پھر ہم نے یوٹیوب جو بنایا نا مصعب بھائی, آپ بھی یوٹیوب چلا رہے ہیں, آپ نے بھی 2-3 بندوں کی ٹیم ہائر کی ہے, آپ کا بھی 1,00,000-1.5 لاکھ خرچ ہو جاتا ہے منتھلی, اور آپ یہ سارا کر رہے ہیں. ایک یوٹیوبر جو ہے نا, وہ اگر بیسک چینل بھی بنائے نا, تو اگر خود بھی وہ کر رہا ہے نا, آج کل خود بھی کر رہے ہیں, بالکل ایسے, پھر بھی ان کے ایکسپینس آتے ہیں اس پہ, آپ سفری ایکسپینس ہی ڈال رہے ہیں تو ایک اچھی بھلی اماؤنٹ بنتی ہے. ایک چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ, اس سے آپ سے بھی محدود ہم نے نہ کر کے, اپنا ٹائم دے کے, خود کو اپنے پیسے سرو کر کے, ہم نے وہ اسے چلانے کی کوشش کی. اس کا بیسک ایم صرف ختم نبوت کے لیے کام کرنا, اور یوٹیوب سے پیسے کمانا نہیں ہے. یوٹیوب مونیٹائز بھی ہمارا ابھی تک نہیں ہوا. ہاں, مونیٹائز بھی ہم نے نہیں کیا, اور اس سے پیسہ کمانا مقصد ہوتا تو ہم بڑے اس کو بڑا, آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس طرح سے ہم ٹیکنیکل ٹیمز ہیں, بڑی گراؤنڈ سطح پہ اس کو لا سکتے تھے, لیکن مقصد یہ نہیں تھا, مقصد تھا پیغام پہنچانا. تو اس کو انہوں نے کہا, پہلے تو کہا جی کروڑوں روپے لے رہے ہیں جی اسامہ زاہد, پاؤنڈز میں پیسے لے رہے ہیں نعمان شاہ صاحب سے, الزام لگا دیا گیا. اور ہم ہنس رہے تھے نعمان شاہ, میں نے کہا نعمان شاہ صاحب الزام لگ گیا تو سینڈ بھی کر دیں, اب چلے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. پاؤنڈز میں الزام لگا دیا یار, خدا کا نام لے لے. الحمدللہ سیلف میڈ ہیں, ارننگ والے لوگ ہیں, آپ جاب ہولڈر ہیں, اپنا ایک سیٹ اپ ہے, ساری چیزیں ہیں. تو ہمیں یہ چیز کسی ایجنڈے کے ہاتھوں ٹیشو پیپر کی طرح یوز نہیں ہونا. میرا ذاتی انٹرسٹ تھا, تو ہم ساتھ جڑے تھے. ویسے بھی دوست ہیں, دوستوں کے لیے بندہ بیٹھ جاتا ہے, آپ نے بلایا میں آ گیا, تو یہ چیزیں ہم آپس میں کولیگز ہیں. آپ کے اسامہ بھائی اپنے علاقے میں قادیانی موجود ہیں, ابھی تک آپ نے ان کے لیے جو کام کیا ہے وہ تھوڑا سا وہ بھی ڈسکس کر دیں کہ آپ نے اس کے لیے جب پیش رفت کی ہے. آپ پہ الزام ہے آپ قادیانی ہیں, تو پھر جو یہاں پہ آپ کے قریب قادیانی رہتے ہیں ان سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھ لیں اب آپ کے سامنے. ہمیں الحمدللہ, میں تو اچھا جب میرے بلایا گیا لاسٹ ٹائم ختم نبوت کانفرنس میں, تو ٹیگ لگا دی مجاہد ختم نبوت. میں 2 منٹ اس سے دیکھتا رہا, میں کہوں کہ یہ میں اس لائق بھی ہوں یا نہیں ہوں, یا پھر اللہ پاک کی طرف سے ان کے دل میں ڈال دیا کہ مجھے ٹیگ ملا, تو میں یہ اس ٹیگ کے لائق بھی ہوں یا نہیں ہوں. اتنے بڑے بڑے ختم نبوت کے پر کام کرنے والے لوگ ہیں, میں تو اس لائق ہی نہیں یہ ٹیگ لگایا جائے. میں تو کوئی مجاہد نہیں ہوں, میں نے تو ختم نبوت کے لیے کاز کے لیے چھوٹا سا قدم بڑھایا ہے, جتنا میرے اندر نالج ہے, جتنا میں سمجھتا ہوں اس معاملے کو. اور داڑھی نہیں ہے, مونچھ نہیں ہے, اس کے ساتھ میں اتنا سمجھتا ہوں کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ان کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا کوئی اور دجال ہو, وہ کذاب ہے, دجال ہے, لانتی ہے, اس پر کروڑوں بار لانتیں بھیجنا ثواب کا کام ہے. میرا یہ ایمان, اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی. ہمارے علاقے میں جو ہے اسامہ بھائی کے ڈیفینیٹلی جو قادیانیوں کا گزر بسر ہے, اور جہاں سے راستہ ہے, جہاں سے وہ عمومی طور پہ گزرتے ہیں, وہاں پہ ایک چوک چورستہ تھا. اس پہ لیے باقاعدہ طور پہ انتظامیہ سے بات ہوئی, ضلعی سطح پہ انہوں نے کوششیں کی, اور اس چوک کا نام جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ختم نبوت چوک رکھا گیا. جب وہ کوششوں سے ختم نبوت چوک رکھا گیا, تو اس کے بعد کیا رد عمل آیا انتظامیہ کا اور ان موجودہ قادیانیوں کا, اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بریف کیجیے. سخت فین کا تھا, اور اس نام کو رکوانے کے لیے بڑی کوششیں ہوتی رہی. درخواست کئی دفعہ ہماری پڑی رہی DC کے پاس, اور کافی دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری رہا, اور پھر تھریٹس بھی آتے رہے اس حوالے سے. آپ بھی ہمارے ساتھ تھے, آپ کو بھی تھریٹس آئے اس حوالے سے. تو لیکن ہم نے کوششوں سے زبردستی وہاں پہ ختم نبوت چوک لکھ دیا, اور آج بھی الحمدللہ اس کی پہچان بن گئی کہ وہ چوک جو ہے وہ ختم نبوت چوک ہے. تو ہم تو یہ کر سکتے ہیں, ہم نے یہ کی ہے. مزید ڈیفینڈیشن جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے, سزا جزا کا فیصلہ اس نے کرنا ہے, دلوں کے حال وہ جانتا ہے. کوئی شخص اگر یہ الزام تراشی کر رہا ہے, اس کے بعد ثبوت ہے یا کوئی, وہ سامنے لے کے آئے, ہمیں پتہ چلے. اور ہمیں لوگوں کو نہیں بتانا کہ ہم کیا ہیں, ہمارے دل کا اور ہمارے رب کا یہ معاملہ ہے. لیکن بہتر جانتا ہے. ایک بنیادی طور پہ مدعا یہ ہے کہ اگر ایک شخص پہ الزام لگتا ہے, اور وہ الزام بہت سارے لوگ لگاتے رہتے ہیں, اور بہت سارے الزامات ایسے ہوتے ہیں جن پر ہمارا رسپونڈ بیک کرنا نہیں بنتا, لیکن یہ الزام ایسا تھا کہ ختم نبوت پر کام کرنے والے ایک شخص پر آپ بالکل اپوزٹ قسم کا بلیم لگا دیں, اور اس کو کم از کم وہ صفائی دینی بنتی ہے. کوئی ایک ایسا بندہ جو اسامہ بھائی کی فین فالوئنگ ہے اور آڈینس ہے وہ کافی زیادہ ہے, اور بہت سارے دوست جو ہیں انہیں پسند کرتے ہیں, ان کی بلاگنگ ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں. تو ایک نیا شخص جو سمپلی پہلے دن آیا ہو کسی پوسٹ پہ, اور اس کو ایسی پوسٹ ملے, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک امیج لے کے جائے گا ذہن میں. تو ہماری کوشش تھی, اسامہ ہمارے بھائی ہیں, تو ہم ان سے یہ کلیئر کریں. اسامہ بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں نیکسٹ اس حوالے سے؟ آپ ایک تو اسلامی کائی پہ کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ کا کوئی مزید پلان ہو کہ آپ ختم نبوت کے حوالے سے علماء کرام سے گائیڈ لائن لیتے رہتے ہیں, آپ مزید اس پہ کوئی نہیں
علماء کرام سے گائیڈ لائن لیتے رہتے ہیں، اور ختم نبوت کے حوالے سے ہم نے ایک چیز تیار کی تھی کہ جو پاکستان بھر کے سکولز ہیں نا، ایک ٹیم تیار کی جائے. ختم نبوت مومنٹ سے بھی ہمارا رابطہ ہوا تھا کہ جو نئے نوجوان بچے ہیں نا، ان کو اس ختم نبوت کے معاملے کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ قادیانی کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، اس طرح سے انہیں وہ نارمل لگتا ہے، کیونکہ قادیانی خود کو مسلمان ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور وہ ان کا رہن سہن بول آج چال، تک انہوں نے 50 سال سے زیادہ ہو گئے، انہوں نے اس قانون کو نہیں مانا جو 74 میں ڈیسیژن ہوا تھا. ہاں وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے. پہلے تو وہ باغی ہیں، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی، ریاست کے باغی ہیں. اب دوسری بات، ہم نے یہ ایک پلان کر رہے تھے ختم نبوت مومنٹس کے ساتھ، آپ کی بھی خدمات ہمیں چاہیے ہوں گی، کچھ ایسے لوگ جو اس پر موٹیویشن دے سکیں. ہم نے پاکستان بھر کے ایک لسٹ نکالنی تھی، ایک ایک قصبے کی، ایک ضلع کی، پھر اس ڈویژن کی، پھر ان کے جو سکولز ہیں وہاں پہ جا کے ایک تو ہمیں پہچان ہونی تھی کہ کیا اس کو اون کون کرتا ہے. قادیانی تو اون نہیں کرتا. کیا ہمارے بچے کسی قادیانی سے تعلیم تو نہیں لے رہے؟ جو ختم نبوت کی اس ٹیم کو اپنے جو ریپرزیشن کے لیے اجازت نامہ نہیں دے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دال میں کچھ کالا ہے. تو ہمیں پہچان ہوگی، پھر ہم اس کی لسٹ الگ کریں گے، پھر اس کی ویریفائی کریں گے، اس پر کام کریں گے. اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو وائٹ لسٹ اور بلیک لسٹ ہو جائے گی کہ آیا کہ جو ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں اس میں قادیانی گروپ سے محبت رکھنے والے اور نرم گوشہ رکھنے والے کون سے ہیں، اور ایک خالصتاً اس میں تو اسامہ بھائی آپ کا پلان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن یہاں جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے اداروں کی سطح پہ تو ایسا بھی ہونا چاہیے ایڈمیشن فارم کے ساتھ ایک حلف نامہ موجود ہو. یہ بہت اعلیٰ بات ہے، جو ختم نبوت کے حوالے سے اقرار نامہ نیکسٹ اسٹیپ ہو سکتا ہے. پہلی بات یہ کہ وہاں پہ دو چیزیں ہیں نا، کہ بچوں کو آگاہی ہو. جب ایک اسپیشل ٹیم جاتی ہے تو بچے بڑے غور سے سنتے ہیں کہ نہیں بات ہو رہی ہے، نہیں بات آ رہی، باہر سے لوگ آئے ہیں، سارا اسکول اکٹھا ہوا ہے، تو وہ ایک ان کے ذہنوں میں بیٹھتا ہے. ٹیم ریپرزینٹ کرتی ہے، اچھے طریقے سے کنوے کر دیتی ہے، اسٹوڈنٹ کے دل میں کم سے کم یہ بیٹھ جاتا ہے کہ مسلمان اور قادیانی میں فرق ہے، دو الگ چیزیں ہیں. پھر اس میں یہ چیز جو واضح ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اسکول بچے کس کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں، یہ کس طرح کا بندہ ہے. یہ دو چیزیں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. ختم نبوت مومنٹ نے میرے اس آئیڈیا کو بہت انہوں نے پسند کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں اس کے لیے میں فنڈ بہت زیادہ چاہیے ہوگا، ٹیم بڑی چاہیے ہوگی، اس کو ہم ڈیلے کر رہے ہیں، لیکن اس پر کام ہم کریں گے لازمی. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ رضاکار کچھ ٹیمیں مختلف علاقوں سے ہائر کریں، انہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ ذمہ داری دیں، وہ 2 سال میں 4 سال میں بھی کام کمپلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اسکولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو وہ کر لیتے ہیں. تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. وہ رضاکار طور پہ خود کو وقف کریں گے، کوئی 1 ماہ کے لیے، کوئی 15 دن کے لیے، اپنے اس کی جگہ متبادل ایک بندہ آ جاتا ہے، اور بیچ میں پھر جو اپنی ذہن کے لوگ ہیں وہ ملتے ہیں، ٹیم بڑھا بھی سکتے ہیں ڈسٹرکٹ کے اندر، تو ایک پورا نیٹ ورک پھیل سکتا ہے. اس سے جو 2 فائدے، ہمارے آنے والے جو بچے ہیں ان کی ذہن کی آگاہی ہوتی ہے کہ وہ انہیں پتہ ہو کہ یہ ختم نبوت کا معاملہ ہے کیا ہے، بنیادی عقیدہ ختم نبوت کے بنیادی عقیدے پر کام ہوتا ہے. دوسرا کہ اداروں کی چھانٹی ہو جاتی ہے. آج کل قادیانی بہت زیادہ اداروں کے اندر اون کر کے ان میں خفیہ طریقے سے اپنا کام کرنا ہے. لاہور کے اندر اس طرح کا ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ لٹریچر تقسیم ہو رہا ہے کالج کے اندر، ایکشن مل لیا گیا، ہم نے اس پر آواز اٹھائی اور وہ لٹریچر ہم نے وہاں سے نکالا. پہلے لٹریچر بائنڈ نہیں مل رہا تھا، وہ بچوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس کو پڑھ کے واپس کریں گے، تو وہ ان کی ذہن سازی کر رہے تھے بڑے خفیہ طریقے سے. ہم نے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے لٹریچر نکلوایا وہاں سے، پھر اس پر درخواست بنائی اور وہاں پہ پیش کیا، الحمدللہ وہ ادارہ بند کروانے میں کامیاب ہو گئے. تو لیکن ہم خوفزدہ یہ ہوئے کہ اگر یہ خفیہ طریقے سے کام کر رہے ہیں تو پاکستان اور بھی کر رہے ہوں گے، اور کتنا ان کا بڑا نیٹ ورک ہوگا. جو لٹریچر چھپ کے آئے ہوئے ہیں تو کیا وہ ایک مخصوص اسکول کے لیے تو نہیں آئے ہوں گے، وہ ایک بڑے نیٹ ورک کے لیے آئے ہوں گے. یہ چھانٹی ہو جائے گی ایک تو، دوسرا لوگوں کو بچوں کو پتہ چل جائے گا، پھر ان کے پاس ایسا کوئی بیہودہ لٹریچر آتا ہے تو اس کو ریجیکٹ کرنے میں ان کو آسانی ہوگی. بہت شکریہ جی اسامہ بھائی، آپ نے اپنا وقت دیا. میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو آپ کا پلان ہے ختم نبوت کے حوالے سے، اس ہمارے ڈسٹرکٹ میں میری خدمات جہاں چاہیے ہوں گی انشاءاللہ اس ٹیم کے ساتھ رضا کرانہ طور پہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جہاں آپ حکم کریں گے انشاءاللہ ہم رضا کرانہ طور پہ اور آپ اپنے اسکول کے لیے بھی ایک فارم ریلیز کریں. ہماری کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہم انشاءاللہ یہ ذاتی طور پہ جو اس بلکہ آپ کے لنک میں بھی اسکول ہیں، آپ ان کو بھی آئیڈیا دیں. ایڈمیشن فارم میں یہ چیز میں باقاعدہ ذاتی طور پہ اپنے ادارے میں بھی ایڈ کریں گے، اور باقی جو دوست ہیں یہاں پہ جتنے نیٹ ورک میں ہیں ان سب کو یہ نہ صرف سجیشن بلکہ ریکویسٹ بھی کریں گے کہ وہ اس پر کام کریں. باقی رہ گئی بات جی، عقیدہ ختم نبوت جو ہے ہماری بنیادی اساس ہے، ہمارے عین ایمان کا حصہ ہے، اور بنیادی طور پہ یہ اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں اسی چینل پر ہی کہ ہمارا قادیانیوں سے اور کوئی جھگڑا نہیں. عیسائی ہو، یہودی ہو، ایون ہندو ہو یا سکھ ہو، کسی بھی مذہب کا بندہ ہو، اقلیت کے حقوق اسے حاصل ہیں، لیکن قادیانیوں سے ہمارا بنیادی جھگڑا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اقلیت ہی تسلیم نہیں کرتے.
جب یہ اقلیت تسلیم نہیں کرتے, آئین پاکستان کو نہیں مانتے, اس کے باوجود ان لوگوں کا ہمارے ساتھ مل کے رہنا, اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرنا, اس سے بڑا دھوکہ اور دغا کوئی نہیں ہو سکتا, اور ان سے بڑا ریاست کا کوئی غدار نہیں ہو سکتا. اس بنیادی عقیدے پر ہماری انشاءاللہ جتنی سانسیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کے لیے قبول فرمائے, اور ایسے گھناؤنے الزامات سے ان لوگوں کو ہدایت دے جو ایک سچے اور پکے عاشق رسول پر الزام لگایا گیا. اس کے لیے ہم آپ کے سامنے وضاحت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. انشاءاللہ آئندہ ملیں گے ایک نئے بلاگ کے ساتھ, تب تک کے لیے السلام علیکم.